بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اوحینا وحی کرنے سے ہے۔ ام کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے ماں کے معنی میں۔ ارضعی یہ رضاعت دودھ پلانے سے ہے۔ خفتی خوف کرنے سے۔ ولا تخافی اسی خوف کرنے سے ہے، خوف نہ کریں۔ ولا تحزنی انا رادو ردا رد کرنا، لٹا دینا سے۔ فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ ان فرعون و حامان، فرعون کا نام حامان اس کا وزیر، جنود جند کی جمع ہے، لشکر کو کہتے ہیں۔ خاطئین خطا سے ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، قال قول سے، قرۃ قرار، قرہ قرار یعنی دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لا تقتلوا قتل کرنے سے، ان ینفعنا نفع دینے سے، وہم لا یشعرون لا یشعرون یہ شعور سے ہے۔ ترجمہ ان آیات کے دیکھیے۔ اوحینا الی ام موسیٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ یہاں اوحینے کا ترجمہ الہام اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ وحی حقیقی نہیں تھی، یہ وحی تشریعی یا وحی حقیقی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ یہ خیر کی بات دل میں ڈالنے کے معنی میں تھی، اسی لیے کئی مترجمین جو ہیں انہوں نے پھر یہاں پاس نے ترجمہ کیا کہ وحی کی جو لغوی معنی کے لحاظ سے، اور جنہوں نے الہام کیا انہوں نے مرادی معنی کو دیکھا کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ یہ کہ وہ دودھ پلائیں اس بچے کو، فاذا خفتی علیہ پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ وَلَا تَخَافِي اور آپ مت خوف کیجئے، وَلَا تَحْزَنِي آپ غم نہ کیجئے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ بے شک میں اس کو لٹا دوں گا آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو بناؤں گا رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آل فرعون فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا اسے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ وہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ ان فرعون و حامان بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین وہ خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون فرعون کی اہلیہ نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوہ تم اسے قتل مت کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون اور انہیں
اور وہ نہیں جانتے تھے، یعنی وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ کیا معاملہ ہونا ہے آگے، یعنی اشارہ فرعون اور اس کے لشکریوں کی طرف ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے احسان کیا، اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دینا بہت احسان عظیم یقیناً اللہ کا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جو احسان فرمایا سورۃ طٰہٰ میں بھی تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک اور احسان یہ فرمایا کہ آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو اس طرح سے تابوت میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل روایت نسائی شریف کے اندر مروی ہے، جس کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں اور امتحانات کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اس کو اختیار فرمایا ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے، یعنی مرفوع کا مطلب کہ آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو بیان فرمانا، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ البتہ ابن ابی حاتم جو ہیں انہوں نے اس کو موقوف شمار کیا۔ اسی طرح سے تفسیر طبری کے اندر بھی اس کو موقوف، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کلام ہے، مرفوع روایت نہیں۔ بہرحال ایک طویل واقعہ، ایک طویل روایت ہے، اور سندی لحاظ سے معتبر روایت ہے، اور اس واقعے کے اندر سارا وہ پس منظر ایک روایت کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات پیش آئے، میں مختصراً ایک مفہوماً اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت سعید ابن جبیر نے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے والد سے فرمایا کہ وَفَتَنَّاهُ، جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ وہ دریا میں ڈال دیں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو امتحانوں میں سے مسلسل گزارا۔ تو سعید ابن جبیر جو ہیں انہوں نے اس آیت کے پس منظر کے لحاظ سے جو پوچھا، جس سے یہ جو سورہ قصص کی جو آیت ہے جس میں دریا کے اندر ڈالنا ہے، اس کا ساری وضاحت ہوتی ہے، روایت ایک ہی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ سعید ابن جبیر کو کہ تم اگلے دن صبح آنا، میں تمہیں ساری تفصیل اس کی بتاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن وہ صبح آئے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک دفعہ فرعون اور اس کے ہم نشین دربار کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں یہ بات چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں اللہ انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو بعض مجلس کے شرکاء نے کہا کہ بنی اسرائیل تو اس انتظار میں ہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا، اور وہ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی وفات ہوگی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا تو یہ تو اس کے مصداق نہیں، اور کوئی اور نبی اور رسول ایسے آئیں گے جو اس کا مصداق بنیں گے، جو بنی اسرائیل کو عروج دیں گے، اور بنی اسرائیل کو ایک عروج اور وعدہ ملنے کا جو ان سے تھا۔ تو فرعون نے جب یہ سنا تو
چونکہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، اس نے اس پریشانی کے اندر کہ بنی اسرائیل کو تو میں نے اگر غلام چونکہ بنایا ہوا ہے اور میں نبی اور رسول پیدا ہو گئے تو وہ آزاد کرا دیں گے۔ چنانچہ اس نے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب لوگوں نے مشورے دیے اور آخر کار سب کا اس پہ اتفاق ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سپاہی مقرر کر دیے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ گھر میں جانا ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہو چھری لے کے پہنچ جاتے، جہاں کو بچہ نظر آیا اس کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ تو اسی طرح سے قتل کرتے رہے، پھر ان کو ہوش آیا کہ آگے آنے ہماری خدمت کون کرے گا، کام کاج کون کرے گا، جیسے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ پھر فیصلہ ہوا کہ 1 سال قتل کریں گے، 1 سال نہیں قتل کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس سال پیدا ہوئے، ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو زندہ چھوڑنے کا سال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال قتل کرنے کا سال تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کر کے پھر فرمایا کہ اے ابن جبیر، یہ پہلا امتحان اور آزمائش تھی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ان کے قتل کا منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف یہ وحی فرمائی بذریعہ الہام کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جو اس کا تذکرہ یہ سورہ قصص کی آیت میں کیا گیا کہ آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں، اور ہم آپ کو اس بچے کو آپ کی طرف واپس اٹھا بھی دیں گے اور اس کو رسولوں میں ہم بنائیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پھر ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے الہاماً حکم دیا کہ اس کو تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کے ارد گرد موم لگائی، موم لگا کے اس تابوت کو اچھی طرح سے بند کیا کہ پانی اس کے اندر نہ جائے، اور تابوت کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ جب دریا کے اندر ڈال دیا تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تم نے کیا کام کیا، بچے کو دریا کے حوالے کر دیا، بچہ تمہارے ہاتھوں میں ہوتا، اگر بالفرض قتل بھی کر دیا جاتا تو دل کو تسلی تو ہوتی کہ بچہ قتل ہو گیا ہے، لیکن اب ساری زندگی تم امید میں رہو گی پتہ نہیں بچہ زندہ ہے مر گیا ہے، زندہ ہے مر گیا ہے۔ ماں کے لیے بچے کی وفات بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ تمام رشتے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے ان میں ماں کا رشتہ ایسا ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ باپ بھی کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے، لیکن ماں کی محبت کی جذباتیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ماں کی محبت بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے جذبات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ تذکرہ فرمایا کہ ماں، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، تو کسی ماں کا بچہ اگر قتل ہو جائے، فوت ہو جائے، تو ماں کو بے قراری، غم، بے تحاشا ہوتا ہے، لیکن پھر صبر آ جاتا ہے کہ چلو چلا گیا، اللہ نے بلا لیا۔ لیکن اگر اسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، اس کی اذیت وفات کی اذیت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر روز اس امید پہ جیتی ہے کہ شاید بچہ زندہ ہو، شاید وہ واپس لوٹ کے آ جائے۔ تو یہ الانتظار اشد من الموت، یہ انتظار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر ایسی ماں کو تسلی دینا کہ جس کا بچہ گم گیا ہو، اس کا بہت اجر بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کا لباس عطا فرمائیں گے اس شخص کو جس نے کسی ایسی تکلیف دہ غم زدہ ماں کو تسلی دی جس کا بچہ گم گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے غصہ ڈالا کہ بچہ تم نے دریا کے حوالے کر دیا، یہ تو تمہارے ہاتھوں اگر مر جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن دے کے صبر تمہیں آ جاتا، اب تو بچہ پتہ نہیں زندہ ہے مرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پھر یہ رنج لاحق ہو گیا،
اور بے قراری ہو گئی اس میں، اور بے قراری کا تذکرہ یہی سورہ قصص کی جو آیت مبارکہ ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا، صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی بے قراری اور ان کا خیال رہ گیا۔ تو یہ منظر ایک ماں کی بے قراری کا اور بے چینی کا، اس کو ماں بہت اچھے انداز سے سمجھ سکتی ہے یقیناً، اور ہر خاتون کہ جو صاحب اولاد ہے وہ اس منظر کو اور انفعاسی کیفیت کو بخوبی اندازہ کر سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اس وقت کیا غم کے مارے کیفیت ہوگی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، تو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالنا، یہ اللہ کا احسان کہ آپ نے اس کو قتل نہیں ہونے سے بچانا ہے تو اس کو خود نہیں کرنا، تابوت میں ڈال دینا۔ تو بظاہر تابوت میں ڈالنا ایک ہلاکت کا ایک ذریعہ تھا، لیکن یہ ہلاکت بشکل بقا تھی۔ بظاہر تو شکل تخریب کی تھی، بظاہر تو شکل ایک ہلاکت کی تھی، لیکن حقیقت میں یہ شکل نجات کی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو بھی امید تھی کہ دریا میں بہتا جائے گا، کسی کے ہاتھ لگے گا، ہو سکتا ہے کہ بچہ بچ جائے، 1% احتمال کہ ہو سکتا ہے بچہ بچ جائے، اور اس 1% احتمال کو لے کر انہوں نے بچے کو دریا میں بہا دیا۔ تو اللہ نے دل میں ڈالنا یہ اللہ کا احسان۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تم نے اس کو ڈبونا نہیں، دریا اللہ کی مخلوق ہے، دریائے نیل تھا، یہ اللہ کا احسان۔ اور پھر دریا نے نہ صرف یہ کہ ڈبویا نہیں، بلکہ دریا نے اس کو اس جگہ پہ ٹھیک لے گیا اللہ کے حکم کے مطابق، کہ جہاں فرعون کی باندیاں اور محل کی جو خادمات تھیں وہ اپنے کپڑے دھویا کرتی تھیں اور غسل وغیرہ کے لیے جایا کرتی تھیں، تو انہوں نے جس وقت اس جگہ پہ ٹھیک لے کے گیا کہ جہاں پہ خادمات یعنی عورتوں کے پاس نظر آیا، اس میں بھی دیکھیں حکمت کیا تھی، مردوں کے پاس جاتا کچھ بعید نہیں کہ وہ کھول کے ذبح کر لیتے، حوالے کر دیتے کہ بھئی وہ تو پہلے ہی ذبح کرنے کے اوپر مامور ہے، سپاہی وغیرہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لے کر بھی گئے تو دربار کے اندر اس کی خادمات عورتوں کے پاس لے کے گئے۔ جب ان تابوت کو اٹھایا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں کوئی خزانہ ہوگا، تو پھر ان کو خیال آیا کہ اچھا اگر ہم نے اس کو کھول لیا نا تو ملکہ یہ سوچے گی کہ ہم نے چرا لیا، تو اس کی جو موم ارد گرد لگا ہوا ہے اس کو ہم نہیں کھولتے، جو بھی خزانہ ہم اسی طرح سے لے کر ملکہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ سب اللہ کی تدبیر ہے کہ فرعون کے پاس نہیں لے کے گئے ہیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جس وقت لے کے گئے، اور جس وقت حضرت آسیہ نے تابوت کو کھولا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ فرعون نے دعویٰ خدائی کا کیا لیکن فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، دعویٰ خدائی کا تھا اور صاحب اولاد نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا تھا کہ اچھا تم بڑے خدا بنے پھرتے ہو اور انسان ہو، یعنی انسان ہے نا، تو انسان کے لحاظ سے تو یہ عیب ہے نا، تو اس کی جو کہ اولاد نہیں تھی، اور جس وقت حضرت آسیہ نے تابوت کو کھولا اور بچے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے محبت اپنی طرف سے ڈال دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو محبت تھی یہ اللہ نے ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید محبت ڈال دی کہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہ ہوتی جتنی ان کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔
دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ شیطانی وساوس، شیطان نے جو غصہ ڈالا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے کر دیا، تو اس کے اندر وہ اس اللہ تعالیٰ کے الہام کو بھول کے جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس کو واپس اٹھا دیں گے، آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں۔ چنانچہ اللہ نے یہی سورہ قصص کی سے اگلی آیت میں تذکرہ کیا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور خیال سے خالی ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی۔ ادھر جب سپاہیوں کو پتہ چلا کہ ایک بچہ محل کے اندر آ گیا ہے، تو وہ چھریاں لے کر پہنچے کہ ہمیں یہ لڑکا دیں تاکہ ذبح کریں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سعید ابن جبیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ان پہ امتحان گزرا، فرعون کی بیوی نے یعنی آسیہ جو ہیں، انہوں نے ان لشکریوں کو جواب دیا کہ ایک لڑکے سے کیا فرق پڑ جائے گا، پچھلے 1 سال کے لوگ بھی تو چھوڑ ہی رکھے نا، تو ان سے جب کوئی فرق نہیں پڑا تو اس میں ایک بچہ اور شامل ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اور کہا کہ میں فرعون کے پاس جاتی ہوں، اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں، اگر فرعون نے اس کے والد سے فیصلہ کر دیا تو تم لوگ کوئی دخل نہیں دو گے۔ پھر یہ کہہ کے وہ فرعون کے پاس گئی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں تذکرہ کیا کہ کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، اور عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے، اور جب ہمیں نفع دے تو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو مجھے پتہ ہے، مگر مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا، جیسے اس کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی۔ بہرحال آسیہ کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل کرنے سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ اب یہ اللہ کا امر سارا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، بچہ دودھ پیتا ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو یہ ولادت کی فوراً بعد نہیں بچے کو بہایا گیا تھا، بلکہ یہ 4 ماہ کا اس کا بچہ تھا جس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی والدہ نے ان کو بہایا۔ اور 4 ماہ کی عمر میں کیوں بہایا، پہلے بچے کو چھپانے میں کامیاب رہیں، لیکن یہ بہرحال تاریخی روایات ہیں۔ چنانچہ جب بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا اور اللہ جل شانہ نے حرام کر دیا دودھ پلانے والوں کے اوپر، تو فرعون کی بیوی کو فکر ہوئی کہ یہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا، بندہ کیسا رہے گا۔ چنانچہ اپنی کنیزوں کے سپرد کیا اور کہا کہ تم اس کو لے کے جاؤ اور بازار میں منادی کرو کہ اس طرح سے بچے کے لیے کوئی داعیہ چاہیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا کے خبر لو کہ شاید کسی کو بچہ تابوت ملا ہو اور کوئی خبر پھیلی ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نکلیں تو دیکھا کہ فرعون کی جو باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، وہ بچے کو لیے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں کہ جہاں مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اس کو دودھ بھی پیے گا اور وہ اس کو خیر خواہی اور محبت کے ساتھ پالیں گے۔
تو یہ جملہ سن کے جو باندیاں تھیں ان کو شک پڑ گیا کہ بھئی یہ کیوں کہا کہ محبت سے پالیں گے، کہ کہیں یہ اس کی ماں تو نہیں ہے جو اتنے وثوق سے کہہ رہی ہیں۔ تو یہ سن کر ان کی بہن پریشان ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جگہ پہنچ کے پھر سعید ابن جبیر کو یہ مخاطب کیا کہ یہ تیسری آزمائش تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات بنائی کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد سے یہ تھی کہ وہ فرعون کے دربار تک ان کی رسائی ہوگی اور اس سے ان کو منافع ملے گا، امید ہوگی۔ تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ بڑی خوشی کے ساتھ، پھر خیرخواہی کے ساتھ بچے کی ہم محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال یہ واپس اپنے گھر پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر دی۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں سب کنیزیں جمع تھیں، چنانچہ انہوں نے بھی بچے کو گود لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ تو جس وقت یہ خبر جو ہے وہ فرعون کی والدہ کو، فرعون کو، بیوی کو پہنچی کہ بچے کو دودھ پلانے والی مل گئی ہیں، تو فرعون کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لیا۔ انہوں نے جس وقت یہ محسوس کیا کہ حضرت آسیہ جو ہے میری ضرورت محسوس کر رہی ہیں تو خودداری سے کام لیا۔ حضرت آسیہ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں محل میں رہ کر ہی دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہاں پہ جب اللہ کی اس قدرت کا مشاہدہ کیا کہ اللہ نے بچہ بٹا دیا، تو کہا کہ میرے تو گھر ہے اور میں اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، جس کو میں دودھ پلاتی ہوں، تو میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ ہاں اگر آپ اس پہ راضی ہوں گے کہ بچہ میرے سپرد کر دیں تو میں اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش بھی کر دوں گی، اور وعدہ کرتی ہوں کہ بچے کی خبر گیری بھی کروں گی، حفاظت بھی کروں گی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ الہام اور وہ بات دل میں آنا یاد آ گئی کہ جو کہا تھا کہ ہم اس بچے کو واپس لوٹا دیں گے، چنانچہ اپنی بات پہ جم گئی۔ اور جس سے واقعہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جس کو مفہوم ہے، تو اللہ اسی طرح سے معاملہ کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا کہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل سے اجرت بھی مقرر کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے تو فرعون کی اہلیہ نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لا کے دکھلا جاؤ۔ چنانچہ فرعون کی جو اہلیہ تھیں حضرت آسیہ، انہوں نے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اس کو پیش نہ کرے، میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ چنانچہ سب لوگوں نے خوب ہدایہ پیش کیے، خوب تحائف پیش کیے۔ چنانچہ یہ سب تحائف لے کر حضرت آسیہ فرعون کے پاس گئیں تو فرعون نے اپنی گود میں لے لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے زمین کی طرف جھکا دیا۔ تو اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کس طرح سے پورا ہو رہا ہے؟ تو فرعون کو تنبیہ ہوئی اور اس نے اسی وقت سپاہیوں کو بلا لیا کہ بچے کو قتل کیا جائے۔ تو یہ چوتھی آزمائش تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامنا کرنی پڑی۔ حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، بچے کو کیا پتا، بچہ تو اسی طرح سے کھیلتا ہی ہے۔ تو فرعون نہ مانا، چنانچہ حضرت آسیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو تو کچھ نہیں پتا،
کہ یہ کیا چیز ہے، آپ یوں کریں کہ 2 انگارے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیں اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیں. اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور آگ کے انگارے سے بچیں تو سمجھ لیں کہ اس کے بچے کو سمجھ ہے. اور اگر بچہ جو ہے وہ کوئلے کے ٹکڑے کو ہی جو گرم ہو مگر اتنا گرم نہ ہو کہ پکڑا نہ جائے، تو اگر یہ اس بچے کو چمکنے کی وجہ سے اس کوئلے کو اٹھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگ کیا ہے اور موتی کیا ہے. چنانچہ فرعون مان گیا، تو انگارے رکھے گئے جو اس قابل تھے کہ ہاتھ سے پکڑے تو جا سکیں، لیکن ان میں ظاہری بات ہے ایک حرارت تھی، ایک درجے کی چمک رہی تھی، اور موتی بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ موتیوں کی طرف بڑھانا چاہتے تھے کہ جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف کیا. کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایک دھوکے میں رکھنا تھا. چنانچہ جبرائیل امین نے جس وقت ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا تو فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ کہیں ہاتھ نہ جل جائیں. تو حضرت آسیہ کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بچے کو نہیں پتہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ پھر بچا لیا، یہاں تک کہ فرعون کی شاہانہ اعزاز و کرام اور شاہانہ خرچ پہ اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے. پھر اس سے آگے وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کا تذکرہ بھی سورہ قصص میں آگے آئے گا. اور یہ جو واقعہ جو آگے آئے گا تو اس وقت انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. یہاں پہ جو اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ فرعون کے خاندان نے اس کو اٹھا لیا، تو یہ اٹھایا تو باندیوں نے تھا لیکن وہ بھی ان کو بھی آل کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھایا انہوں نے اس لیے تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن ہو جائیں اور غم کا باعث بنیں. اب دشمن کسے کہتے ہیں؟ عدو کا تعریف کیا ہے؟ عربی زبان میں جو عداوہ کا مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا اور بڑھ جانا. اگر اس چیز کا تعلق حد سے تجاوز کرنے کا تعلق یا ایسی بات جو کہ دوستی کے منافی ہو، یہ تعلق قلب سے ہو تو یہ عداوت کہلاتی ہے. شخص سے ہو تو وہ عدو کہلاتا ہے، کیونکہ دشمن بھی حد سے بڑھ کے دوسرے کو ضرر پہنچاتا ہے. اب یہاں پہ جو آیت مبارکہ ہے نا کہ فرعون کے خاندان اٹھا لیا لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ دشمن ہو جائیں اور آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے. یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کے اعجاز، فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ ترین وہ مثال ہے. صرف یہ ایک لفظ لیکون لہم عدوا وحزنا، اس کے اندر فن بلاغت کے لحاظ سے اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سمویا ہوا ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں. اب وہ کیا ہے، میں مختصر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ لیکون لہم عدوا، یہ 3 الفاظ آ رہے ہیں، لیکون لہم عدوا کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کی چیز کو. بظاہر ترجمہ آپ کے سامنے آسان سا ہے کہ فرعون کے خاندان نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو. تو بظاہر تو آپ اردو میں کہیں گے جی اس سے فصاحت سمجھ میں نہیں آ رہی.
ظاہر بات ہے فصاحت کا تعلق، بلاغت کا تعلق اس مضمون سے بھی تو ہے، اور فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی ہے، کچھ فصاحت و بلاغت کا تعلق ذوق سے بھی ہے۔ ہم اردو کے ترجمے سے عربی کی فصاحت کو کیسے پرکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ عربی کے لحاظ سے جملہ انتہائی اعلیٰ درجے کی فصاحت کا حامل ہے۔ اب وہ کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں آسان ترین الفاظ میں ذرا اس کو میں بیان کر سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلاغت کی ایک اصطلاح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ما یعول۔ ما یعول کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کے اوپر اس کے انجام کے لحاظ سے اطلاق کر دینا، جبکہ وہ بھی انیشل سٹیٹ میں ہو۔ مثلا سادی سی مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ابھی MBBS کرنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پہلے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ابھی درس نظامی کر رہا ہوتا ہے، اس کو لوگ مولانا صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی مولانا تو نہیں بنا، لیکن اس کو پہلے ہی مولانا صاحب۔ ایک شخص حفظ کرنا بھی شروع ہوتا ہے، لوگ اس کو حافظ صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے آگے چل کے اس انجام پہ پہنچنا ہے، تو وہ جو انجام بعد کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کو پہلے بول دیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ جو دوسرا شخص جس نے خواب دیکھا تھا جیل کے اندر، اس نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ میں اعصر خمرہ، میں نچوڑ رہا ہوں خمر کو۔ اب نچوڑ تو وہ انگور رہا تھا، یعنی نچوڑ خمر تو نہیں نچوڑی جاتی نا، نچوڑا جاتا ہے انگور، لیکن وہاں پہ انگور کو خمر اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ ان انگوروں نے آگے چل کے خمر بن جانا ہے۔ انگور سے شیرہ بنے گا، رس بنے گا، رس پڑا رہے گا، پھر اس میں خمیر آئے گا، پھر اس میں جوش آئے گا، پھر اس میں نشہ آئے گا، پھر آگے چل کے اس نے شراب بننی ہے، تو اس شراب کے اوپر اس کا پہلے اطلاق کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے عربی کی ٹرم کے لحاظ سے کہتے ہیں ما یعول۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان الفاظ میں لیکون لہم عدوا کے اندر ما یعول کا اعتبار ہے کہ بھئی دشمن ابھی تو نوزائیدہ بچے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے گئے تھے تو نوزائیدہ بچے تھے نا، اس وقت تو دشمن نہیں بنے تھے، آگے چل کے انہوں نے فرعون کا دشمن بننا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن تھا۔ اور یہ جو اللہ کا دشمن بھی ہے نا، ہم جب کہتے ہیں نا کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، فرعون اللہ کا دشمن ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ حقیقی معنی میں نہیں کہتے، یہ مجازی معنی میں کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ دشمنی کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی کو ضرر پہنچا دینا، حد سے تجاوز کر کے دوسرے کو نقصان پہنچا دینا۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائیں کہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سارے مخلوق اکٹھی ہو جائیں تو اللہ کو تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ تو جو اللہ کے دشمن ہے وہ اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اس معنی میں ہے، مجازی معنی میں، کہ اللہ کی طاعت نہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ فرعون بھی دشمن تھا، شیطان بھی دشمن ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ما یعول کے لحاظ سے ذکر فرمایا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعارات کو اس طرح سے استعمال فرمایا ہے کہ ان کی تین اقسام کو ایک ہی ان تین الفاظ میں جمع اس طرح سے کر دیا ہے کہ کسی انسان کے لیے جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب استعارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کو اگر حقیقی معنی کی بجائے اس کے مجازی معنی استعمال کیے جائیں، اور اس کے درمیان میں وجہ کیا ہو، آپ نے کیوں مجازی معنی استعمال کیے ہیں؟ اس لیے کیونکہ تشبیہ کی وجہ سے۔ اس کی سادی سی مثال، ماں کہتی ہے میرا چاند آ گیا۔ اب چاند کس کو کہتی ہے؟ بیٹے کو۔ اب بیٹا چاند تو نہیں ہے۔ اب بیٹے کو جو ماں کہتی ہے میرا چاند آ گیا، تو وہ چاند سے تشبیہ دے رہی ہے کہ جس طرح سے چاند خوبصورت ہے اسی طرح سے میرا چاند آ گیا۔
ہر ماں کو اپنا بیٹا چاند ہی لگتا ہے۔ تو اب وہ جو چاند کے ساتھ ہے نا، یہ ہے استعارہ، کہ مجازی معنی استعمال ہوا ہے۔ بھئی چاند کا حقیقی معنی تو وہ گول چاند ہے جو آسمان میں، اور یہ جو بیٹا ہے یہ کوئی چاند حقیقی چاند تو نہیں ہے نا، یہ مجازی معنی میں۔ تو جب یہ مجازی معنی کے اندر ہے تو کیوں استعمال کیا ہے؟ تشبیہ کی وجہ سے، مشابہت، تشبیہ دی ہے، خوبصورتی کے اندر، جگمگانے کے اندر، روشن ہونے کے اندر، اس میں تشبیہ دی ہے۔ تو یہ کہلاتا ہے جب تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں استعارہ۔ پھر آگے استعارات ہی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہی مثال دی کہ ماں نے کہا کہ میرا چاند آ گیا۔ اب ماں نے لفظ بولا ہے چاند آ گیا، لیکن ماں نے بیٹے کا نہیں ذکر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے اور وہ آ گیا، یہ نہیں کہا، بلکہ ماں نے براہ راست کس کو لفظ بولا ہے؟ چاند کو، کہ میرا چاند آ گیا۔ تو اب جب ماں نے کہا ہے نا کہ میرا چاند آ گیا، تو گویا کہ جس سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو براہ راست ذکر کر دیا ہے، لیکن جس بندے کو تشبیہ دینا مقصود تھی، مشبہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ ایک استعارہ کی قسم ہوتی ہے، اس استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو یا تو بیان نہ کروں، پھر سوچا کہ چلیں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں سمپلیفائی کر کے تھوڑا سمجھانے کی کوشش تو کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک لفظ کے اندر اتنی ساری قسموں کو سمو دیا ہے۔ بظاہر تو عربی کا دیکھنے کا ایک سادہ سا لفظ ہے، لیکن انسان کی طاقت سے باہر ہے یہ لفظ اور عربی لکھنا۔ یہ 3 الفاظ، لیکون لہم عدوا، نہ انسان نہ کوئی اور جنات، پوری مخلوقات جمع ہو کر اس جیسا لفظ نہیں لکھ سکتی۔ اب وہ کیسے ہیں وہ میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے استعارہ تصریحیہ، یعنی استعارہ تصریحی کیا ہوتا ہے کہ براہ راست جس چیز تشبیہ دی اس کو ذکر کر دیا جائے۔ جیسے میں نے کہا چاند، یہ استعارہ تصریحیہ ہو گیا کہ براہ راست چاند کا ذکر کر دیا کہ میرا چاند آیا ہے، بیٹے کا نام نہیں لیا، سیدھا چندہ کا ذکر کر دیا۔ جیسے ایک اور مثال، کسی نے کہا کہ میرا شیر آ گیا۔ اب وہ جو شیر ماں نے کہا ہے نا میرا شیر آ گیا، تو وہ بیٹے کو تشبیہ دیا شیر سے، لیکن بیٹے کا نام نہیں لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا لیکون لہم عدوا، یہاں بچے کو، نوزائیدہ بچے کو تشبیہ دی گئی ہے دشمن سے۔ تو یہ استعارہ اس معنی کے اندر ہے کہ نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے دشمن سے، اور نوزائیدہ بچے کا لفظ، طفل کا لفظ، بچے کا لفظ یہاں عربی کی آیت میں نہیں ہے۔ یہ استعارہ کی قسم ہو گئی۔ تو ایک تو اللہ نے ما یعول کا لفظ استعمال کیا، ایک اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے اندر استعارہ کو لفظ استعمال کیا، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان کے اندر کوئی اگر حرف اپنے اصل معنی سے ہٹ کے دوسرے معنی میں استعمال ہو جائے تو یہ بھی استعارہ کی قسم ہوتی ہے، جسے استعارہ تبعیہ کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ لیکونا، یہ لام جو تھا یہ عربی کے لحاظ سے وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لام کہ، وجہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ لام کہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اینڈ کو بتانے کے لیے، انجام کو بتانے کے لیے، عاقبت انجام کو بتانے کے لیے ہے، گویا کہ اس معنی سے ہٹ کر ہے، تو اس میں استعارہ تبعیہ بھی ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فبشرہم بعذاب علیم فرماتے ہیں نا، کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ اب بشارت خوشخبری کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اچھی چیز کی خوشخبری، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کو ذکر فرمایا تو گویا کہ اس بشارت کے حقیقی معنی سے ہٹ کے فعل کو ایک اور معنی میں استعمال کیا، استعارہ تبعیہ ہے۔ تو یہ وہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے لام لیکونا کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصود کے لحاظ سے، یہ وہ چیز ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک ہی لفظ کے اندر 2 چیزیں جمع ہو جائیں، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
اس قسم کے کلام کرنا، وہ کیا ہے کہ استعارہ ہی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہو، اسے تشبیہ ہم لفظوں میں نہیں دیتے بلکہ صرف اور صرف دل میں ہی دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مقصود تھا، اب استعارہ تصریحیہ اور استعارہ مکنیہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ عام کلام کے اندر یہ کیسے ہوگا کہ بھئی ایک طرف سے آپ مشبہ بہی کو بھی ذکر نہیں کر رہے اور تشبیہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں، دونوں چیزیں ہمیں یعنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس صرف اللہ ہی کے کلام میں اس کی ایسی یعنی اس کی مثال کہ یعنی یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے کو، اس آیت کے ان الفاظ کو، جو بلاغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر ان تین الفاظ کو مثال کے طور پر پیش کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جمع کیا ان دونوں قسم کے استعارات کو، نہ صرف ان دونوں استعارات کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ما یعول کو بھی جمع کر دیا۔ اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصود تھا، جو اس چیز بچے کو اٹھانے سے وہ نفع حاصل کرنا تھا، جو اٹھانے کی قلت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس علت کے لحاظ سے تشبیہ دی اور اس علت کے لحاظ سے تشبیہ دیتے ہوئے استعارہ مکنیہ کو استعمال کر دیا۔ تو گویا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعارہ مکنیہ کو بھی استعمال کیا ہے، اللہ نے استعارہ تصریحیہ کو بھی استعمال کیا ہے، اللہ نے استعارہ طبعیہ کو بھی استعمال کیا ہے، اللہ نے ما یعول کو بھی لفظ استعمال کیا ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ہم نکات کو دیکھتے ہیں، لیکن آج ہمارا وقت بھی ہو گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں جس حد تک نکات کو میں مختصر ذرا بیان کر دوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اوحینا، کہ وہی الہام جو ہوتا ہے وہ نیک بات کا ہو تو وہ معتبر ہوتا ہے، اور اگر الہام کسی شریعت کے خلاف ہو تو معتبر نہیں ہوتا۔ اور الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک انسان کے دل میں خیر کی بات کو ڈال سکتے ہیں، لیکن الہام حجت شرعیہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الہام حجت شرعیہ نہیں ہوتا۔ الہام کو شریعت کے مطابق پرکھا جائے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سمجھے کہ کہے کہ مجھے دل میں الہام ہوا ہے، یعنی خیال آیا ہے، اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو ایسے الہام کو ہم رد کریں گے۔ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے خیال وسوسہ آیا اور اس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ تو الہام جو ہوتا ہے وہ تب معتبر ہوتا ہے جب شریعت کے مطابقت میں ہو، اگر شریعت کے خلاف ہو تو الہام معتبر نہیں ہوتا۔ دوسری پہلو نقطہ وہ یہ ہے کہ کرامت جو ہوتی ہے یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کرامت اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ ام موسیٰ جو خاتون ہیں یہ ان کی کرامت تھی۔ کرامت خلاف واقع کو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو ایک معجزاتی تناسب ہے، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کسی بات کو فرماتے ہیں نا تو ایک اسلوب و تناسب کے ساتھ پورے قرآن کریم کے اندر ہے۔ یعنی اس کو میں میریکلس ردم کا نام دیتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کے اندر ایک معجزانہ ردم ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس ردم سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو باتوں کا حکم دیا ہے، تو دو باتوں کا حکم دیا ہے تو دو ہی باتوں سے منع بھی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس آیت مبارکہ کے اندر اسی طرح سے 2 باتوں کو حکم دیا، 2 باتوں سے منع کیا، 2 باتوں کی خبر دی اور 2 ہی باتوں کی اللہ نے بشارت دی. تو یہ 2 کا پیئر چل رہا ہے اس ایک آیت کے اندر. یہ تناسب ہے. وہ کیا؟ اللہ نے حکم دیا ارضعیہ، آپ اس کو دودھ پلائیں. یہ پہلا حکم تھا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، یہ دوسرا حکم تھا، آپ دریا میں ڈال دیں. 2 حکم. پھر 2 ہی باتوں سے منع کیا. لا تخافی، خوف نہ کریں. ولا تحزنی، غم نہ کریں. تو 2 باتوں سے روکا، 2 ہی باتوں کو حکم دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بشارت کیا دی کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ یہ خبر بھی اللہ نے دی کہ میں اس کو واپس لوٹا دوں گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میں اللہ اس کو رسولوں میں سے بناؤں گا. تو یہ خبر بھی ہے اور 2 بشارتیں بھی ہیں. خبر اس لحاظ سے کہ اچھا بچہ بھی جا رہا ہے تو واپس آئے گا، اور خبر اس لحاظ سے کہ یہ رسولوں میں سے ہوگا، ان رسولوں میں سے ہوگا. بشارت اس لحاظ سے کہ ماں کے لیے واپس بچے کا بچ کے آنا خوشخبری بھی تھی اور بشارت بھی تھی. تو وہ 2 ہی باتوں کی بشارت ہے، 2 ہی باتوں کی خبریں ہیں، اور 2 ہی باتوں کو حکم دیا، 2 ہی باتوں سے منع کیا. اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ لا تحزنی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حزن سے اہل ایمان کو بچایا ہوا ہے. اللہ نے حزن کو اہل ایمان کے ساتھ، جیسے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن اہل ایمان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف بعد میں آنے والا کوئی واقعہ اور اس کا خوف ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے کہ اچھا ایک چیز ابھی واقعہ نہیں ہوئی لیکن بعد میں ہوگی. حزن کا تعلق ماضی کے کسی واقعے سے ہوتا ہے کہ جو واقع ہو چکی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو غم لاحق ہو، تو وہ حزن ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے انما اشکو بثی و حزنی اس لیے فرمایا تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جدائی واقعہ ہو چکی ہوئی تھی. خوف نہیں فرمایا تھا، حزن فرمایا تھا. لیکن اللہ نے اس حزن کو ان سے دور کیا اور یوسف علیہ السلام ملا دیے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کو غم نہ کریں. تو اب اس میں نکتہ اور پہلو ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ڈپریشن ہوتا ہے نا، انگزائٹی ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں نا، اچھا یہ چیز ہو گئی، کیوں ہو گئی، کیسے ہو گئی، اچھا میرے ساتھ یہ چیز ہوئی، وہ چیز آپ کے دماغ میں چپک سی جاتی، آپ کو مسلسل وہ یاد آ رہی. اب آپ کو مسلسل اب سوچ سوچ کے ڈپریشن شروع ہو رہا ہے، انگزائٹی شروع ہو رہی ہے، بڑھے گا تو پینک اٹیک شروع ہو جائے گا. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. جب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو انگزائٹی اور ڈپریشن کا سب سے پہلا علاج اور حل جو ہے نا، وہ اللہ پہ توکل اور تقدیر پہ ایمان ہے. اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی تھی، اللہ کا جو فیصلہ، اللہ میں آپ سے راضی. یہ چیز انسان کو ڈپریشن سے نکال دیتی ہے. اللہ راضی بر رضا رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ انسان کو غم اور ڈپریشن سے نکالتا ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. بظاہر تو یہ تدبیر ہلاکت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا انہی کی بقا کا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اختیار کرتا ہے اور صرف 1% چانس لے کر، یعنی اگر ایک چیز کے اندر 99% چانس ہے اور 1% ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان اس چیز کو فیصلہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں. اور بس اوقات نہیں بھی آپ کو وہ کامیابی حاصل ہوتی. اگلا نقطہ پہلو اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر، اس صورت کے آیت میں، آیت نمبر 7 میں تو یہ تذکرہ کیا کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اس کو آپ ڈال دیں دریا میں. یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے یم، دریا کا، اور اللہ نے اس آیت نمبر 40 میں بھی یم کا تذکرہ کیا، یعنی دریا کا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ.
ہم نے ان کو پکڑ لیا اس کے لشکر کو، فنبذنا، ہم نے ان کو پھینک دیا دریا میں۔ تو دریا دونوں طرف ہیں، منظر فرق ہے۔ ایک وہ دریا کا منظر ہے کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کمزور ہیں، نوزائیدہ بچے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل ہے۔ دوسرا دریا کا منظر ہے کہ فرعون ہے، قوت ہے، لشکر ہے، مگر اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ تو گویا نقطہ اور پہلو کیا نکلا؟ یہ حالات جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی تصویریں اور ان کے نقشے اصل علم میں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی اگر مدد ہوتی ہے تو اللہ اسی حالت کو، اسی نقشے کو، اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ خیر بنا دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو اللہ اسی جگہ کو بال بنا دیتے ہیں۔ چیزیں نہیں ہوتی، اصل اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہے۔ اسی لیے اللہ کی مدد کو لینے کے لیے اہل ایمان کو کرنا کیا ہے کہ اللہ کی مدد کو لیں۔ اس میں اگلا نقطہ پہلو وہ ہے یقین کی قوت۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈالا اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، جو ان کو الہام ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی یقین کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اگلا نقطہ اس میں یہ دیکھیں کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اگر ہم سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ دونوں میں دیکھیں تو 4 قسم کی خواتین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ کون ہے؟ والدہ۔ لا تقتلوه، اسے قتل نہ کرو، یہ کون ہے؟ دوسری والدہ۔ یعنی اس وقت تو انہوں نے ایک لپالک لیا نا، اور پچھلی شریعتوں میں تو لپالک کی حیثیت تھی، شریعت محمدی کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لپالک کو ختم کر دیا، ورنہ پچھلی امتوں کے اندر تو متبنہ یا لپالک کا ایک تصور تھا، شریعتوں میں تھا۔ تو یہ گویا کہ دوسری والدہ ہو گئی، یعنی حضرت آسیہ۔ استمشی اختک، سورہ طٰہٰ میں جس وقت ان کی بہن چل رہی تھی، تو والدہ، دوسری والدہ، بہن، اور 3 ہو گئی۔ چوتھی کون ہے؟ ان کی اہلیہ، کہ جس وقت وہ کوہ طور پہ جانے لگے اور اہلیہ کے تکلیف کی وجہ سے ہی تو آگ لینے کے لیے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو اپنی اہلیہ کا خیال کرنے کی وجہ سے تو ٹھنڈ لینے کے لیے گئے تھے، یعنی آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ تو جو کیئر انہوں نے اپنی اہلیہ کی، اور اسی کا تذکرہ یہاں سورہ قصص کے اندر کہ یا ابت استاجرہ، تو یہاں 2 حیثیتیں آ رہی ہیں، ایک ان کی حیثیت ان کی اہلیہ کی، دوسری حیثیت بیٹی کی، یا ابت استاجرہ۔ تو گویا کہ 5 طرح کی خواتین کا تذکرہ آ گیا، ایک حقیقی والدہ، ایک دوسری والدہ، بہن، بیٹی، بیوی۔ اب اس میں پہلو کیا ہے؟ پہلو وہ ہے کہ ہر مرد کی کامیابی جو کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک بات تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ، موسیٰ علیہ السلام، اور جو بیٹی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو ہمیں کوئی ایسا مرد جس نے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہترین بیویوں کے ذریعے سے مدد عطا فرمائی، جیسے نبی اکرم علیہ السلام اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم گسار بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کو سب سے محبوب بھی ہیں۔ اسی طرح سے بیٹی کا روپ، بیوی کا روپ، ماں کا روپ، بہن کا روپ، یہ سارے وہ حسین روپ ہیں جو اللہ نے عورت کو عطا کیے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
جس وقت کہ فرعون کے خادمات بچے کو اٹھا رہی تھی، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ بچے نے آگے چل کر کیا ہونا ہے، تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی کے اندر اگلا نقطہ پہلو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکون لہم عدو و حزنا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو جائے۔ فرعون نے غم پہنچایا اپنی قوم کی ماؤں کو، ان کے بچوں کو ذبح کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے ہی کے بارے میں فرما دیا کہ لیکون لہم عدو و حزنا، دشمن کو نہیں کہا، ساتھ میں حزن بھی کہا۔ اچھا کہ تم نے جو قوم کو پہنچایا نا، اب غم تمہیں بھی غم پہنچے گا۔ اب تو ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ چکھنا پڑتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ ظالم جو تدبیر کرتا ہے وہ اس کی ہلاکت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو منتج کر دیتا ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ظالم تو بظاہر تدبیر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، جیسے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اگر یہ کہہ دیتا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اس میں نقطہ کیا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ نبی ہیں، ابھی تو نبوت نہیں ملی، لیکن آگے چل کے نبوت ملنی تھی۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے علیہ السلام، انہوں نے اس بچے کے ساتھ جو محبت کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دے دی، کیونکہ بچے نے آگے نبی بننا تھا۔ تو اس میں گویا کہ جو اہل ایمان کے ساتھ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، یہ ایمان کا ذریعہ، ہدایت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اسی طرح سے صالحین، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے دعا کیا سکھلائی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ سے محبت کرتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ صالحین۔ تو حب الصالحین کو حدیث میں مانگا گیا ہے، کیونکہ یہ ذریعہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی محبت ایمان کی طرف جانے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لینا۔